الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اسلام کی پچھلی 14 یا 1450 سال کی تاریخ میں مذہب اسلام کے ساتھ ہر دن اور ہر ایک نئی گھڑی میں نئے حادثات کا اس کو سامنا رہا ہے، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اسلام اپنی فطرت کے سانچے میں کچھ ایسا ڈھلا ہوا مذہب ہے کہ یہ مخالف عناصر کے درمیان، باطل قوتوں اور طاقتوں کے درمیان مزید پنپتا ہے اور مزید کھلتا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر ہیں۔ آپ کی زندگی کے 40 سال اہل مکہ کے درمیان کا گزارا ہوا وقت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، غار حرا میں مقیم ہیں، معتکف ہیں، اللہ کے حضور سر بسجود ہیں۔ اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اور وہ آ کر کے آپ کو یہ پیغام سناتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ گویا قرآن پاک کا نزول شروع ہو چکا ہے، اور اللہ کی اس کتاب کا نزول ہو رہا ہے جس کی خبر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام پیغمبروں نے، نبیوں نے، رسولوں نے تسلسل کے ساتھ دی ہے۔ بیچ میں فرق نہیں ہے، فصل نہیں ہے، کوئی ایک پیغمبر، کسی ایک نبی کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ادھر وہ نبی بحیثیت نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہوں اور ان کے اپنے متعلقین، ان کے اپنے امتی، ان کے اپنے حواریین، ان کے اپنے ماننے والے، ان اللہ کے بندوں کو حضرات پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جناب رسول اللہ کی خبر نہ دی ہو، یا یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اترنے والے قرآن کی خبر نہ دی ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضور نے فرمایا میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وجود کے اعتبار سے آخر ہیں، لیکن اپنے اظہار کے اعتبار سے اول ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اگر مقصود نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے محبوب کو نہ بنانا ہوتا اور نبی پاک کو وجود عطا کرنا نہ ہوتا، تو قسم رب کعبہ کی اس زمین کا یہ گلشن کسی صورت نہیں سجایا جاتا، اس لیے کہ یہ سب کچھ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہر کیف یہ کہ ایک موقع پر سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور ان 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت میں 309 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یا مستقل صاحب شریعت بنایا ہے، صاحب کتاب بنایا ہے، یا ان کو ایک نئی شریعت عطا کی ہے، نئی کتاب عطا کی ہے۔ غرض یہ کہ کتاب کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، اوراق کی شکل میں، تعلیم کی شکل میں، لٹریچر کی شکل میں جن انبیاء کو جو کچھ ملا ہے ان کی تعداد 309 ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت کے یہ 309 افراد، اور ان کے سوا، ان کے علاوہ بقیہ جو پیغمبر کی جماعت ہے، بقیہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے، اس پوری کی پوری جماعت کو پچھلے گزرے ہوئے نبیوں کی اطاعت واجب قرار دی گئی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو وہ صاحب کتاب تھے، ان کے بعد جو نبی آئے، اگزامپل کے طور پر ان کے بعد جو نبی آئے تو ان سے کہہ دیا گیا آپ اپنے سے گزشتہ نبی کو فالو کریں، ان کی پیروکاری کریں۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف موقعوں پر مختلف افراد کو صاحب علم، صاحب شریعت اور صاحب کتاب بنایا ہے، اور بقیہ جو ایک پوری بڑی تعداد ہے اس کو پچھلے نبیوں کی پیروکاری کا حکم دیا گیا۔ البتہ ایک بات تمام نبیوں میں مشترک طور پر یہ رہی کہ جو نبی آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنی امتوں میں وقت گزارا، اپنے حواریین میں وہ رہے، اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو انہوں نے بنیادی طور پر 2 خبروں سے اپنی قوم کو، اپنے متبعین کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا، جب ان کا اپنا اخیر آیا، وہ اس زمین سے اٹھنے لگے، اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، تب انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو میں اللہ کا آخری نبی نہیں ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر نہیں ہوں، میں اللہ کا آخری رسول نہیں ہوں، میں اللہ کی آخری شریعت اور اس کے آخری نظام کا نافذ کرنے والا نہیں ہوں، میرے بعد ایک نبی ہے، میرے بعد ایک عظیم انسان ہے، ایک عظیم پیغمبر ہے۔ مختلف نبیوں نے مختلف موقعوں پر حضور کے مختلف ناموں سے مختلف مواقع پر بشارت دی کہ ایک محمد نام کی شخصیت آئیں گے، احمد نام کی شخصیت آئیں گے، یا حامد و محمود و قاسم یا عاقب و فاتح و حاشر نام کی شخصیت آئیں گے۔ حضور کے مختلف نام ہیں اور مختلف ناموں سے انہوں نے اپنے متبعین کو بشارتیں عطا کی ہیں کہ دیکھو ہمارے بعد ایک عظیم پیغمبر آئیں گے، نام ان کا محمد ہوگا، زمین ان کی مکہ ہوگی، عبداللہ ان کے والد ہوں گے، آمنہ ان کی والدہ ہوں گی، عبد المطلب ان کے دادا ہوں گے، فاطمہ ان کی دادی ہوں گی۔ یہ سارا نظام مختلف مواقعوں پر، مختلف حالات اور مختلف زاویوں میں، مختلف زبان و بیان کے اعتبار سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے متبعین سے جاتے ہوئے اس بات کو رکھا ہے کہ جناب رسول اللہ کی آمد ابھی باقی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت اپنے ڈھلاؤ کے ساتھ ڈھلا، وہ گزرتا گیا، بالآخر یہ کہ باری آئی
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ آئے تو انہوں نے آ کر بشارت دی اور انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک پیغمبر ہیں، میرے بعد ایک نبی ہیں، اور جناب رسول اللہ کا نام لے کر بشارت دی۔ چنانچہ قرآن نے اس کو کوٹ کیا۔ قرآن نے کہا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، احمد حضور کا نام ہے۔ انہوں نے بشارت دی ہے کہ میرے بعد کے لیے میں تم کو بشارت دیتا ہوں، احمد نبی کی بشارت دے رہا ہوں۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت پر، اس کو قرآن کا حصہ بنا کر انبیاء کی جماعت کے بتسلسل چلنے والے اس کام پر اللہ نے مہر لگائی ہے جو حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ صرف حضور کی آمد کی بشارت دے دی گئی ہو، حضور کی آمد کی خبر دے دی گئی ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مختلف نبیوں کے حوالے سے، مختلف انبیاء کی زبان سے حضور کے ناموں کی خبر دی گئی ہے، حضور کے خاندان اور قبیلے کی اطلاع دی گئی ہے، حضور کے گھرانے کی اطلاع دی گئی ہے، حضور کے اپنے خاندان والوں اور آپ کی زمین کی اطلاع دی گئی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں آپ کے اوصاف حسنہ کو ذکر کیا گیا، آپ کے چہرے انور کو ذکر کیا گیا، آپ علیہ السلام کے وجود مبارک کو ذکر کیا گیا۔ اور بالآخر یہ کہ پھر وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحات، وہ بابرکت ایام کہ جن میں ہم سب کی ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ادھر ننھے محمد میری کوکھ میں ہیں، میرے پیٹ میں ہیں، ادھر میں راتوں کو بشارت سنتی ہوں، آوازیں سنتی ہوں، پکارنے والا پکارتا ہے، آواز دے کے مجھے کہتا ہے بشرا لکی یا آمنہ فإنکی حملت بسید الاولین والآخرین، آمنہ مبارک ہو، خوشخبری ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے بسید الاولین والآخرین، یہ دو جہانوں کا سردار ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں فَإِذَا وُلِدتُّهُ بِسَمَّيْهِ مُحَمَّدًا، اور میں نے یہ بھی سنا کہ مجھ سے کہنے والا کوئی کہتا تھا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے، اسے وجود مل جائے، جب یہ زمین پر آ جائے، جب اس کی ولادت ہو جائے، ولادت مبارکہ ہو جائے، ولادت مسعود ہو جائے، آمنہ اس بچے کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ان ناموں میں برکت ہے۔ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو نام رکھیے محمد، صرف محمد اور بس محمد۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نام کے رکھنے میں یہ شبہ ہے، یہ شائبہ ہے، یہ ڈر ہے کہ کوئی اس نام کے بندے کو گالی دے گا تو یہ حضور کو گالی ہوگی۔ ہرگز نہیں، یہ دینے والا مجرم ہو سکتا ہے، دینے والا غلطی پر ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس بڑی خیر اور سعادت سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ حضور کا فرمان گرامی ہے جس گھر میں محمد اور احمد نام کے بچے ہوتے ہیں اس گھر میں فاقہ نہیں ہوتا۔ اللہ اس گھر کو فاقے سے، رزق کی کمی سے کہیے کہ چھٹکارا نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس واسطے اپنی اولادوں کے نام محمد رکھا کریں۔ چنانچہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر ولادت مبارکہ ہوئی اور کہتی ہیں کہ کوئی تو کہنے کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے میرے لخت جگر کی ولادت کے مختلف مائیں ہوتی ہیں نا، عورت کی کیفیت بچوں کے جنتے وقت مختلف ہوتی ہے۔ ایک عورت کسی ایک بچے کی ولادت پر پین زیادہ محسوس کرتی ہے، درد زیادہ محسوس کرتی ہے، مشکلات زیادہ محسوس کرتی ہے، اور کسی ایک بچے کی ولادت کے موقع پر یا اس کی پریگننسی کے زمانے میں درد اور مشکلات کم محسوس کرتی ہے۔ کسی بچے کی جانب زیادتی محسوس ہوتی ہے اور کسی بچے کی جانب کہیے کہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ عورت ایک یعنی مختلف بچے جب وہ جنتی ہے تو کسی ایک حال کے ساتھ سارے بچے نہیں جنتی ہے، مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک بچے کی حمل کے زمانے میں قے زیادہ رہیں، الٹیاں زیادہ رہیں، اور ایک بچہ ایسا رہا کہ اس کے زمانہ حمل کو ماں نے بعافیت و بآسانی گزار دیا۔
ایک زمانہ یہ رہا کہ مستقل درد کا، الجھنوں کا شکار رہی، پھر ایک زمانہ دوسرے بچے کے موقع پہ ایسا آتا ہے کہ وہ مشکلات نہیں رہتی جو پہلے بچے کے موقع پر ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ کوئی تو کہنے کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کی ولادت کے موقع پر، بیٹی کی ولادت کے موقع پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں قسم کھا کر یہ بات کہتی ہوں مجھے میرے محمد کی ولادت کے موقع پر، ڈیلیوری کے موقع پر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور سوال یہ ہے کہ تکلیف ہوتی کیسے؟ اللہ آگے قرآن بیان کر رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ان کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ جو آئے ہی تھے رحمت بنا کر کے، آئے ہی تھے رحمت بن کر کے، وہ کسی کے لیے پھر ماں کے لیے زحمت کیسے بن سکتے تھے؟ چنانچہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر ولادت ہوئی، ادھر میرے گھر کا ماحول خوشیوں سے بھر گیا، اس لیے کہ محمد کے والد جناب عبداللہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ انتظار ہوتا ہے نا، بچے کا باپ نہیں ہے، اب بچے کی ولادت ہونی ہے، یہ قابل رحم گھڑی ہوتی ہے، ترس کے قابل گھڑی ہوتی ہے، تو انتظار تھا۔ اس انتظار کی تکمیل کے بعد جو خوشی کا عالم تھا، اس خوشی کے عالم میں سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میرے خسر محترم جناب عبد المطلب کو باہر کچھ لوگوں نے پکڑا، ملاقات کی اور کہا مبارک ہو، سنا ہے آپ کے یہاں پوتا آیا ہے، آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، آپ کی بیوہ آمنہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل۔ ادھر انہوں نے اظہار کیا، ادھر آگے سے اس سے پہلے مختلف موقعوں پر شکایتیں کی جا چکی تھیں، آج پھر شکایت کرنے والا شکایت کر رہا ہے، عبد المطلب کیا آپ نے عطر کا بھی کاروبار کیا ہے؟ کیا آپ نے خوشبو کی دکان کھول لی ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے آگے سے جواب میں جناب رسول اللہ کو اپنی گود میں پیش کرتے ہوئے کہا میں نے عطر کی دکان نہیں کھولی ہے، خوشبوؤں کا مرکز اللہ نے میرے گھر میں عطا کر دیا ہے۔ اور پھر آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، اس سے قبل ایک حدیث ذکر کر دوں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں مختلف عورتیں، وہ پورا قصہ ہے نا، عورتیں لینے آئیں بچوں کو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا گیا اور کوئی لے کر نہیں گیا، اور یہ سوغات حضرت حلیمہ کے حصے کی تھی۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ عورتیں لے کر نہیں گئیں۔ زاویہ بدل لیجئے، نظریہ بدل لیجئے، اینگل چینج کر دیجئے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان عورتوں نے لیا نہیں، حضرت فرماتے تھے اصل میں ان گھرانوں کو حضور نے قبول نہیں کیا، اصل میں یہ سوغات ان کے حصے میں تھی ہی نہیں، یہ سوغات تھی ہی اماں حلیمہ کے حصے میں، تو کسی اور کو مل کیسے سکتی تھی؟ چنانچہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، اور انہوں نے آ کر کے جب ان کو کچھ نہ ملا تو وہ حضرت آمنہ کے گھر پہنچی، حضور ایک چارپائی پر لیٹے ہیں، چہرے مبارک پر کپڑا پڑا ہوا ہے۔ اماں حلیمہ جا کے کہتی ہیں کہ مجھے حاضری کی اجازت ہے، میں اندر آ سکتی ہوں؟ تو اماں آمنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تشریف لائیے۔ انہوں نے کہا تمہارے یہاں سنا ہے بیٹا ہے۔ آگے سے اماں آمنہ نے ذرا افسردگی میں جواب دیا بیٹا تو ہے لیکن اس کا باپ نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ کر ماں ہے، ماں چونکہ ماں ہوتی ہے، وہ یہ کہہ کر ذرا افسردگی کی طرف چلی، اور ابھی یہ ساعتیں ٹھہری ہوئی تھیں خاموشی اور سکوت کی دنیا میں، اتنے میں سیدہ حلیمہ گویا ہوئی اور انہوں نے کہا ذرا بیٹا تو دکھائیں، کہاں ہے آپ کا لخت جگر؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں مجبوریوں کے ساتھ آئی تھیں، معذوریوں کے ساتھ آئی تھیں، الجھنوں کے ساتھ آئی تھی، لیکن جب میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور پر نظر ڈالی ہے، حضور کا رخ دیکھا ہے، اب میں نے یہ طے کیا ہے کچھ ملے نہ ملے ننھے محمد کے چہرے کی مسکراہٹ میرے لیے کافی ہے۔ ادھر پھر یہ رہا کہ حضرت حلیمہ لے کر کے چلی تو قافلے والوں نے
پیچھے سے ان کو آتا ہوا دیکھ کر وہ ایک جوش و جذبات کے ساتھ راستہ خبر دے رہا تھا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. انہوں نے سمجھا لٹیرے آ رہے ہیں، قافلے کو کنارے کیا، سائڈ کیا اور ٹھہرے رہے. حضرت حلیمہ جب وہاں سے گزری ہیں تو کسی نے کہا حلیمہ یہ وہی مریم اونٹنی ہے یا کوئی اور سواری ہے؟ لگتا ہے تم سواری بدل چکی ہو. اما حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے. کون بدل گیا ہے؟ سوار بدل گیا. پھر حضور کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اور وہ 40 سال کی زندگی ہے جہاں سے میں نے گفتگو کی ابتدا کی. اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل امین آئے. انہوں نے آ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن پیش کیا، اور انہوں نے قرآن پیش کر کے یہ بات کہی کہ اب نزول ہو چکا، یعنی وہ زبان حال سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اب نزول ہو چکا ہے اس قرآن کا جو حرف آخر ہے، اب نزول ہو چکا ہے اس کلام کا جس کے بعد حجت نہیں کی جا سکتی. اب نازل ہو گیا وہ کلام جو حرف آخر کے طور پر ہے، آخری میسج کے طور پر ہے، آخری کلام کے طور پر ہے. اس کے بعد کسی نظام کی گنجائش نہیں، کسی کلام کی گنجائش نہیں، کسی شریعت کی گنجائش نہیں، کسی قانون کی گنجائش نہیں. اس کلام کے آ جانے کے بعد، نبی پاک کے نبی برحق بنائے جانے کے بعد، نبوت کا تاج عطا کر دیے جانے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اب جہان بھر میں مشرق و مغرب، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اب اگر کسی کا سکہ رواں ہوگا، اب اگر کسی کی حکمرانی ہوگی، اب اگر کسی کی شریعت چلے گی، اب اگر کسی کا نظام چلے گا تو وہ شخصیت ہے، وہ ذات گرامی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اب دنیا جہان کے عیسائیوں کو یہ سن لینا چاہیے کہ ان پر نازل کیا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نافذ کیا گیا نظام کل عدم قرار پاتا ہے. چنانچہ اب دنیا جہان کے یہودیوں کو سن لینا چاہیے کہ وہ جس شریعت کو فالو کرتے ہیں اور وہ جس پیغمبر کو، موسیٰ کو مانتے ہیں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے محمد آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمام تر نظام ہائے شرع، نظام ہائے زندگی، وہ سب کے سب کل عدم ہو گئے ہیں. اب کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے. جبریل امین زبان حال سے کہہ رہے ہیں، ادھر کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول کو اقرا، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے پاک رب، پاک پروردگار کے نام سے پڑھیے. یہ وہ قرآن ہے جس کی آمد کے بعد اب عیسیٰ کا نظام کل عدم ہے علیہ السلام، موسیٰ کا نظام کل عدم ہے علیہ السلام، داؤد کا نظام کل عدم ہے، اور دیگر انبیاء علیہم السلام ہیں. ان تمام تر نبیوں کا نظام کل عدم ہے. اب کسی کی شریعت کو فالو نہیں کیا جا سکتا. ادھر اہل ایمان سے اور اہل کفر سے، دنیائے کفر سے، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک، دنیا جہان کے تمام کناروں پہ بسنے والے تمام مذہب و دین کے لوگوں سے یہ اعلان کر دیا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. یہ اعلان کر دیا گیا اگر تم دین محمد کے سوا کچھ اور لاتے ہو، دین محمد کے سوا کچھ اور اختیار کرتے ہو، دین محمد کے سوا کچھ اور فالو کرتے ہو، اللہ یہ اعلان کر رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم قبول نہیں کریں گے. ہمارے یہاں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. ہمارے یہاں نظام صرف مصطفیٰ کا چلے گا. اور سنو، جہاں یہ ایک خبر غیر مسلموں کو دی گئی ہے، دنیا جہان کے یہود سے کہا گیا، دنیا جہان کے عیسائیوں سے کہا گیا، دنیا جہان کے بدھسٹوں، جینیوں، دلیتوں، پارسیوں، آدیواسیوں، ہندوؤں اور جہان بھر کی قوموں سے کہا گیا، وہی یہ بات اللہ نے اہل اسلام کو کہی ہے. ایک طرف ہم اسلام مانگ رہے ہیں، دوسری طرف محمد کا نظام مانگ رہے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. ہم یہ اعلان کر رہے ہیں زمین پر حکمرانی اس کو ملے گی، زمین پر عزت اس کو ملے گی، زمین پر وقار اس کو ملے گا، زمین پر حکمرانی اس کو عطا ہوگی جو محمد کے نظام کو نافذ کرے گا. نافذ آپ کی ذات ہو یا میری،
آپ کا گھر ہو یا میرا، آپ کا سماج ہو یا میرا، آپ کا محلہ ہو یا میرا، آپ کا شہر ہو یا میرا، آپ کا قبیلہ، آپ کی برادری ہو یا میری، غرض یہ کہ کہیں ہو، کچھ ہو، بازار ہو یا گھر ہو، سماج ہو یا خاندان ہو، قبیلہ ہو یا معاشرے کے افراد ہو، غرض یہ کہ کہیں بھی ہے، اسلام اپنا نفاذ چاہتا ہے۔ اسلام کی تعلیم کو، اس کی اساس کو، اس کی بنیاد کو نافذ کیجئے، نافذ، اسلام نافذ کیجئے، ورنہ یوں ہوگا کہ اگر میں نے اور آپ نے اسلام کو نافذ نہیں کیا، اور اسلام کے نفاذ کی بنیادی شکلیں میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اسلام کے نفاذ کی بنیادی شکل یہ کہ آپ نے اس کا اقرار کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ پیشانی، یہ سر، آپ کی یہ جبین نیاز اللہ کے غیر کے سامنے کسی حوالے سے، کسی حال میں، کسی مشکل میں، کسی تنگی میں، عسر میں، یسر میں، آسانی میں، مشکل میں، پریشانی میں، حالات میں نہیں جھکنی چاہیے۔ یہ آپ کہہ چکے ہیں اللہ ہی معبود ہے، یہ آپ کہہ چکے ہیں اللہ ہی خالق ہے، یہ آپ کہہ چکے ہیں اللہ ہی مالک ہے، یہ آپ کہہ چکے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کی جبین نیاز اس کے سوا کہیں نہ جھکے، اگر آپ اس کو رب تسلیم کرتے ہیں، یہ اسلام کا نفاذ ہے۔ آپ نے یہ کہا، آپ نے اس کو تسلیم کیا، آپ یہ مانتے ہیں، آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ اس کو اختیار کرتے ہیں، آپ اس کو فالو کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو آپ قبول کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو آپ اختیار کرتے ہیں، تو پھر بہت اچھے سے ذہن نشین کیجئے یہ بات کہ اسلام اپنا نفاذ چاہتا ہے، اور دنیا جہان کی باطل طاقتوں کو آپ کی نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، آپ کی تسبیح سے، تلاوت سے، اذکار سے، معمولات سے کسی طرح کی کوئی لڑائی اور کسی طرح کی کوئی الجھن نہیں ہے۔ انہیں اگر لڑائی ہے تو اسلام کے اس نظام سے لڑائی ہے جو میرے آپ کے درمیان اگر نافذ ہوتا ہے، خوشحالی لائے گا، امن لائے گا، سلامتی لائے گا، برکتیں لائے گا، عزتیں لائے گا، رحمتیں لائے گا، ہر ایک کے لیے ناز بہار ہوگی، ہر ایک کے لیے خوشحالی ہوگی، ہر ایک کے لیے سعادت و سوغات ہوگی۔ چنانچہ اسلام کا نفاذ کیجئے، ہر حال میں اس بات کو اپنے اوپر لازم کیجئے، واجب کیجئے کہ جس ذات سے ڈرا جا سکتا ہے، جس کا خوف کھایا جا سکتا ہے، جس کے خوف کے سائے تلے پروان چڑھا جا سکتا ہے، جس سے ڈرا جا سکتا ہے، وہ بس ایک ہے، ایک کے سوا کوئی نہیں ہے، اور وہ ایک میرا آپ کا اللہ ہے، میرا آپ کا خالق ہے۔ اسلام کے نفاذ کی دوسری بنیادی شکل، میں اور آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ میں اور آپ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، وہ ہمارے آپ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، ان کی محبت کے بغیر، ان کی شریعت کے بغیر، ان کی اطاعت کے بغیر، ان کے نظام کے بغیر میری آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہے۔ اب یہ طے کرنا ہوگا، زبان سے بھی طے کرنا ہوگا، بیان سے بھی طے کرنا ہوگا، اب یہ طے کرنا ہوگا، اپنے قال سے بھی طے کرنا ہوگا، اپنے حال سے بھی طے کرنا ہوگا، اب یہ طے کرنا ہوگا، فزیکل بھی طے کرنا ہوگا، پریکٹیکل بھی طے کرنا ہوگا، اعلان کرنا ہوگا اس بات کا کہ میں اور آپ رسول اللہ کی محبت کے بغیر ادھورے ہیں، ان کے نظام کے بغیر ادھورے ہیں۔ اس کو زبان سے بھی کہتے ہیں، اس کو عمل سے ثابت بھی کرتے ہیں۔ اسلام کے نفاذ کی ممکنہ شکلوں میں بنیادی شکل، میں نے اور آپ نے دنیا جہان کی قوموں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہمارے یہاں چہرے پر داڑھی سجانا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ دنیا نے اس کو ہمارے شعار کا حصہ تسلیم کیا، اسلام نے اس کو شعار کا حصہ قرار دیا۔ اب جب میں اور آپ یہ کہہ چکے ہیں، اس عہد و پیمان کے نتیجے میں، اس سعادت و سوغات کے نتیجے میں جو اللہ کی جانب سے محمد الرسول اللہ کے وجود اور ان کی برکت کی شکل میں عطا ہوئی ہے، جب یہ کہہ چکے ہیں کہ حضور کی سنت ہے، حضور کا چہرہ ہے، حضور کے مہرہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکھڑا ایسا تھا، جب یہ کہہ چکے ہیں نبی کا ظاہری
لیے تھا، جب یہ کہہ چکے ہیں نبی ایسے تھے، اب اس کے طے کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اب اس کو پھیلانے میں، اس کو نافذ کرنے میں، اس کو برپا کرنے میں، اس کو اختیار کرنے میں، اس کو قبول کرنے میں میرے آپ کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ میں داڑھی رکھنے میں ذرا پس و پیش کا شکار ہو جاؤں۔ میں نے اور آپ نے اسلام کے نفاذ کی ممکنہ کوششیں کرنی ہیں تو چہرے پہ سنت سجانا ہوگا، ہر حال میں خود کو مسلم دکھانا ہوگا، دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر تم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کو فالو کرتے ہوئے خود پر فخر کر کے یہ بات کہہ سکتے ہو کہ میں فلاں سماج سے ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں برادری سے ہوں، فلاں مذہب سے ہوں، تو اے لوگوں، میں فخر کے طور پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں مسلمان ہوں۔ اور پھر اس کی جو شکلیں ممکنہ ہو سکتی ہیں، پھر اب پریکٹیکلی طور پر اسلام کے نفاذ کے لیے، اس کی تعلیمات کو برپا کرنے کے لیے، دنیا جہان میں اس کے ثبوت کو پیش کرنے کے لیے بنیادی طور پر عبادات کی دنیا میں نماز ہے کہ میں اور آپ نماز کا اعلان کرتے ہیں کہ صاحب روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرشش نماز بوت، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے روز حشر میں نماز کا سوال ہوگا، ہم یہ کہتے ہیں ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں نماز پڑھنا ضروری ہے، ہم یہ کہتے ہیں پوری زمین کو نماز کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں محمد کے صدقے سوغات ملی ہے، زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر پاکی، صفائی، ستھرائی کے ساتھ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں اس کی گہار لگاتے ہو وہاں اس کا نفاذ کیوں نہیں کرتے؟ جہاں اس کے اعلان کرتے ہو وہاں اس کو برپا کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ آپ اگر مسلم ہیں، آپ اگر مومن ہیں، آپ اگر اس عہد وفا کو یاد کرتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے نفاذ کو، نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو اب اس کی ممکنہ تدبیروں میں بنیادی تدبیر یہ ہے، نماز کا نفاذ کیجئے۔ بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا ادھیڑ عمر کا شخص، یا یہ کہیے کہ مرد ہو یا عورت، کمزور ہو یا طاقتور، ہر ایک کی کوشش ہو کہ نماز اس کے وقت پر ادا کر دی جائے، نماز کو وقت پر ادا کیا جائے۔ مردوں کی اور ابھرتے ہوئے ان بچوں کی جو 7 سال کی عمر کو کراس کر چکے ہیں، ان بچوں کی یہ بنیادی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے مسجد میں جماعت سے نماز ادا کریں گے، اور ان سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان بچوں پر مسجد کی زمین کو تنگ مت کیجیے، مسجد کی زمین کو ختم مت کیجیے۔ آپ کے وہ بچے جو 5 سال کی عمر کو کراس کر چکے ہیں، 7 اور 5 کے درمیان ہیں، دادا ان کو لے کے مسجد کی زینت بنے، باپ ان کو لے کر مسجد کی زینت بنے، سلیقے کے ساتھ پیچھے کھڑا کیا جائے، اس لیے کہ ایک بڑے ترک دانشمند کا قول ہے، ترکی یہ کہتے ہیں، لوگوں اگر تمہاری مسجدیں تمہارے بچوں سے خالی ہیں تو یاد رکھنا آنے والے کل میں تمہاری مسجدوں میں نمازی نہیں ہوں گے۔ بچوں پر تنبیہ کرنا، سختی کرنا، ڈانٹ دینا، مسجد سے بھگا دینا، اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ان بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو لگے ہیں نپل، میں بات کر رہا ہوں ان بچوں کی جو 5 کراس کر چکے ہیں، جو ذرا شعور کی دنیا میں اب قدم رکھا چاہتے ہیں۔ 5 سال سے اوپر کے بچے ہیں، آپ کوشش کریں، 6 سال میں ہیں، 7 سال میں ہیں، 8 سال، آپ ان کی کوشش کیجئے۔ 7 سال میں تو اسلام حکم کر رہا ہے، نماز کی ترغیب دیجئے، آپ ان کو سلیقے کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، غرض یہ کہ اسلام کے نفاذ کی شکلوں کو ممکنہ طور پر ان کو نافذ کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کیجیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اسلام کے دیگر احکام، اسلام نافذ جب تک نہیں ہوگا تو ان تمام تر تہذیبوں کا، ان تمام تر کلچروں کا، ان تمام تر ادیان کا، ان تمام تر مذاہب کا غلبہ مجھ پر اور آپ پر رہے گا، جن کے درمیان میں اور آپ زمانے سے رہتے چلے آئے ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، کہا کسی کہنے والے نے، بر صغیر میں مسلمان جہاں بستا ہے، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اگر وہ
اسلام کے نفاذ کی شکلوں کو ممکن نہیں بنائے گا، اسلام نافذ نہیں کرے گا، تو جب اسلام کا نفاذ ہوتا ہوا دکھے گا اور اس کی زندگی میں وہ اسلام کا حکم نہیں ہوگا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ کا بندہ اس سے گریز کرے گا، بھاگے گا، اور وہ اس کو اسلام کا اپوزٹ پہلو سمجھ کر اسلام کی مخالفت کا شریک کار ہوگا۔ غرضیے کہ اسلام نافذ کیجئے، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، رسول اللہ کی اطاعت فرض ہے، اور جناب نبی پاک کے لائے ہوئے دین میں جو احکامات ہیں ان میں بنیادی نظام اور بنیادی عمل نماز کا ہے، اس کو اپنے لیے لازم پکڑیے، مسجدوں کو پر کیجئے، جوان بالخصوص اس پر پابند عہد ہو کہ وہ مر جائیں گے، کیسی مشکل گھڑی ہوگی لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔